نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین کرام، آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کے سامنے فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اسات اور خلاف اولیٰ کی تعریفات اور ان کے حکم کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ محتشم سامعین کرام، ان کی تشریحات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میرے گزشتہ لیکچروں میں فرائض اور سنتوں اور مکروہات کے بیان پہ کسی دوست نے کمنٹس کیے کہ واٹس ایپ پہ مجھے اس نے پوچھا کہ یہ فرض کیسے ثابت ہوتا ہے، کوئی چیز فرض کیسے ہوتی ہے، واجب کیسے ہوتی ہے، اسات کیا ہوتی ہے، مکروہ کیا ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس لیکچر میں ان سب کی تشریحات کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے فرض ہے۔ فرض وہ کام ہوتا ہے جو شریعت کی یقینی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، نص قطعی ثابت ہوتا ہے، یقینی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کا کرنا از بست ضروری ہوتا ہے اور بلا عذر اس کا چھوڑ دینا، اس کے چھوڑ دینے والا فاسق و فاجر کہلاتا ہے۔ اور اگر اس کا کوئی انکار کر دے کہ کوئی فرض شرط نہیں ہے تو یہ کرنے والا، انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا کرنا، ان کی ادائیگی از بس ضروری ہے اور ان کو غفلت سے چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کا انکار کر دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرض کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین اور دوسرا ہوتا ہے فرض کفایہ۔ جس طرح کہ نماز جنازہ کے حکم میں میں نے بیان کیا فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے کہ جس کا ادا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر ضروری ہے، جیسے پنجگانہ نماز اور دیگر فرائض جو اوپر میں نے بیان کیے۔ اور فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں بلکہ بعض لوگوں نے ادا کر دیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، جیسے کہ نماز جنازہ آپ کی سامنے مثال میں نے پیش کی۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے واجب کا۔ واجب وہ کام ہے جو شریعت میں دلیل ظنی سے ثابت ہو، حدیث مبارکہ سے ثابت ہو۔ اس کا کرنا بھی از بس ضروری ہوتا ہے اور اس کو کسی عذر کے ساتھ بلا عذر اس کا چھوڑ دینے والا بھی فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، گمراہ ہوتا ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن واجب کا انکار کرنے والا یہ گمراہ ہوتا ہے۔ بات سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام جو ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی چھوڑ بھی دیا ہو۔ اس کا ادا کرنے سے انسان کو اللہ رب العزت بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کبھی اتفاقیہ طور پر چھوٹ گئے تو اللہ اور رسول کے عتاب کا بندہ مستحق ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑ دینے کی عادت بنا ڈالنے والا یہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ جیسے نماز فجر کی 2 رکعت سنت، نماز ظہر کے فرائض سے پہلے 4 سنتیں اور فرائض کے بعد 2 سنتیں، یہ سنت مؤکدہ۔ اسی طرح مغرب کی نماز کی فرض کی ادائیگی کے بعد 2 سنتیں، یہ بھی مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح نماز عشاء کی 2 رکعت سنت جو کہ نفلوں سے پہلے ہوتی ہے، اور اسی طرح جمعہ کے اندر جمعہ کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور جمعہ کی بعد والی بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اکثر غفلت دیکھی گئی ہے اس بات میں
کہ بندے جمعہ کے فرض پڑھتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر میں نے لوگوں سے یہ بات بھی کیا کہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں، کہ جی ان کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا نہیں بندہ خدا، یہ سنتیں موقدہ ہیں، جمعہ کے اندر 10 سنتیں ہیں اور 10 کی 10 سنتیں موقدہ ہیں، جمعہ کی 10 کی 10 رکعت سنت موقدہ ہیں، 2 فرض ہیں اور 2 نفل، 14 رکعتیں بنتی ہیں۔ اس کے بعد سنت غیر موقدہ وہ ہے کہ جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، بغیر عذر کے کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو۔ سنت موقدہ میں بیان جواز کے لیے کبھی چھوڑا ہو، اور غیر موقدہ کسی عذر کے بغیر اس کو چھوڑ بھی دیا ہو، اس کے کرنے والا بھی ثواب پائے گا اور اس کو چھوڑنے والا عذاب کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی بھی عادت بنانے والا عادت نہیں بنانی، اس کی بھی عادت نہیں بنانی، گناہ گار ہوگا اگر اس کی عادت چھوڑنے کی عادت بنا لے گا، یعنی کہ ہلکا سمجھ کے چھوڑ دے گا تو عادت بن جائے گی چھوڑنے کی، جس طرح کہ عصر کی سنتیں اگر عادت بنا لے گا تو گناہ گاری ہے۔ جیسے عصر کے سے پہلے 4 سنتیں، نماز عشاء سے پہلے 4 سنتیں، یہ سب کیا ہیں؟ غیر موقدہ ہیں۔ اور سنت غیر موقدہ کو سنت زائدہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مستحب، ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو، اس کو چھوڑ دینا شریعت کی نظر میں برا نہ ہو۔ ہاں اس کام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کی ترغیب دی ہو، یا علماء صالحین نے اسے پسند فرمایا ہو، اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، یہ سب مستحب ہے۔ مستحب کا کرنا ثواب، اس کو چھوڑنے دینے سے کوئی عذاب یا عتاب لازم نہیں آتا۔ جیسے وضو کے لیے قبلہ رو ہو کے بیٹھنا، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح خطبہ جمعہ میں خلفائے راشدین کا ذکر کرنا، ان کے اسماء کا ذکر کرنا، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح میلاد شریف، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اس کے بعد مباح، وہ کام جس کا کرنا اور چھوڑ دینا دونوں برابر ہیں، جس کی کرنے میں کوئی ثواب نہیں اور چھوڑ دینے میں کوئی عذاب نہیں۔ جیسے لذیذ کھانوں کا کھانا مباح ہے، نفیس کپڑے پہننا مباح ہے۔ اس کے بعد حرام، میں مختصر سے تعریفات کرتا جا رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ وہ ہے کہ وہ کام ہے کہ جس کا ثبوت یقینی دلیل شرعی سے ہو، یقینی دلیل شرعی سے ہو، اس کا چھوڑ دینا ضروری اور باعث ثواب ہے، اس کو ترک کرنا باعث ثواب ہے، اور اس کا ایک مرتبہ بھی قصدن کرنے والا فاسق و فاجر ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کا انکار کرنے والا بھی یہ کافر ہوتا ہے۔ اور خوب جان لو کہ یہ حرام جو ہوتا ہے یہ فرض کے مقابل ہوتا ہے، فرض کے مقابل ہوتا ہے، یعنی فرض کا کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا حرام کا چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد مکروہ تحریمی، وہ کام ہے جو شریعت کی نظر میں دلیل ظنی سے ثابت ہو، شریعت میں دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا چھوڑنا لازم ہے اور باعث ثواب ہے اس کو ترک کرنا، اور اس کا ایک مرتبہ بھی قصدن کرنے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ ہاں یہ حرام سے درجے میں کم ہے، مکروہ تحریمی حرام سے درجے میں تھوڑے سا کم ہے، مگر اس کو چند بار کرنا اور اس کی عادت کرنا یہ بھی حرام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے یہ مقابل میں واجب کے مقابل ہوتا ہے، یعنی واجب کا کرنا لازم ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی کا چھوڑنا لازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسات، وہ کام ہے کہ جس کا کرنا برا اور کبھی اتفاقیہ کر لینا لائق عتاب ہے، اور اس کو کرنے کی عادت بنا لینے والا عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور یہ مقابل میں سنت موقدہ کے مقابل ہے۔ سنت موقدہ کو کرنا ثواب اور چھوڑنا برا ہے، اور اسات کو چھوڑنا ثواب اور کرنا برا ہے، چھوڑنا ثواب ہے اس کا۔ مکروہ تنزیہی وہ کام ہے
جس کو کرنا شریعت کو ناگوار گزرتا ہے، شریعت میں اس کو ناپسند کیا جاتا ہے، مگر اس کے کرنے والا پر عذاب نہیں ہوتا۔ یہ سنت غیر موقدہ کے مقابل میں ہے۔ اور آخر میں خلاف اولا وہ کام ہے جس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، جس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ مستحب کے مقابل ہے۔ تو یہ چند تعریفات تھیں مختصراً جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر کسی دوست کو اس میں بھی کوئی کنفیوژن ہو وہ واٹس ایپ پہ مجھ پہ رابطہ کر لے، 0331 76 46 517 یہ میرا نمبر ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو پر بھی مینشن کر دوں۔ کوئی بھی کنفیوژن کسی بھی مسئلے میں آپ کو کنفیوژن ہو، یا کوئی آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پہ گفتگو کی جائے، آپ کی تشنگی ہو کسی ٹاپک کو سننے کی، تو میں ضروری اور سعادت سمجھوں گا۔ آپ اگر مجھے اس کا حکم دیں گے تو میں سعادت سمجھتے ہوئے اس کام کو بھی کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا ہم سب کو فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا فہم اور فراست عطا فرمائے، اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔